چوتھا انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں پیدا کیا اور جس کی وجہ سے یہ پیغام چہار دانگے عالم کے اندر پھیلا ہے، وہ چوتھا انقلاب تھا مالی استحصال سے انسانوں کو نکال کر مالی توازن کی طرف لایا۔ مالی استحصال کا مطلب ہے مال کو ضائع کرنا، بے فائدہ مال کو نقصان پہنچا دینا، یہ ہے مالی استحصال۔ اس استحصال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مالی انتفاع، مال سے نفع کیسے پہنچایا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھا دیا۔ یہ جب اس قوم کو سمجھ میں آ گیا تو وہی قوم جو کل تک بھیک مانگتے کھڑی رہتی تھی، اس قوم کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کا نظریہ پیدا ہو گیا، وہ قوم اوپر آ گئی۔ مالی استحصال کیا ہے؟ مالی استحصال ہے سود، مالی استحصال ہے رشوت، مالی استحصال ہے مال جمع کرتے رہنا اور کبھی بھی انسان اپنے لیے ایک دائرہ مقرر نہیں کرنا، وہ یہ سمجھنا کہ ساری دنیا کی دولت قارون کے خزانے میں ہی جمع ہو جائے اور کسی کو مال خرچ کرنے اور مال رکھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے مالی استحصال۔ مالی استحصال یہ ہے کہ ایک شادی کے اندر کروڑوں روپیہ خرچہ کرنا۔ بہت افسوس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کے بیٹے کی شادی میں گوا میں 4 کروڑ روپیہ خرچہ کیا۔ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کے بیٹے کی شادی میں گوا کے اندر 4 کروڑ روپیہ خرچہ کیا۔ سوچ نہیں سکتا آدمی، یہ ہے مالی استحصال۔ ایسے ایک مالی استحصال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو یہ بتایا کہ تم جو یہ مال ضائع کر رہے ہو، جہیز کے اندر، شادی کے اندر، ڈش کے اوپر، لباس کے اوپر، سواری کے اوپر، بنگلے کے اوپر، الگ الگ چیزوں کے اندر، اپنے عیش پرستی کے اندر، یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر ایک وبال جان بننے والی ہے۔ اس لیے اس کو یہاں سے اٹھا کر اس جگہ لگاؤ جہاں پر تمہارے لیے آخرت سنورنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹنا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کا ایک نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں سے یہ جو مال زائد ہیں، ان کی ضرورت سے زائد ہیں، وہ ان سے لو، وہ ان کا مال نہیں ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہر انسان کے مال میں سائل اور نادار انسانوں کا حق ہے، اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا کل قیامت کے دن زبردست گرفت میں آنے والا ہے۔ یہ مالی استحصال سے مالی انتفاع کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ذہن کو منتقل کیا تو وہ قوم جو کل تک فقیر تھی، وہ قوم لیڈرشپ کے اندر آئی، وہ قوم ڈیولپمنٹ کے اندر آئی، وہ قوم ترقی کے اونچے منزل تک پہنچ گئی۔ یہ ہے چوتھا انقلاب، چوتھی تبدیلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے اندر پیدا کی۔